الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه ذوي الاحترام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم السلام درود نبی اور نذان کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے صحیفہ رحمت قرآن کریم سے آیت تلاوت کی: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا، لیکن یہاں پہ لیعبدون کا جو لفظ ہے اس کو تمام مفسرین نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ لیعرفون، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا انسانوں اور جناتوں کو۔ اچھا، ایک حدیث قدسی ہے جس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے اور کھل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں: کنتو کنزم مخفیہ، کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان عرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، میں نے خلقت کو پیدا کر دیا۔ تو خیر، اللہ تبارک تعالیٰ فرمانا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اپنی پہچان، اپنی معرفت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ آج کا دور ایسا، آج کا وقت ایسا ہے کہ ہم آشنائے رب سے، آشنائی رب سے، اپنے رب سے جو ہے آشنا نہیں، ہم پہچان بھول گئے۔ ہم نہیں پہچانتے کہ ہم کس کے بندے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ حکم ہے کہ موڈ میں آیا تو پڑھ لیے، 5 وقت کی بھی نماز کسی دن پڑھ لیے، نہیں موڈ میں آیا تو ایک بھی نہیں ملی۔ تو خیر، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہچانو اپنے آپ، اپنے آپ کو پہچانیے کہ ہم ہیں کون، کس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور باخدا یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف اپنے آپ کو سر سے لے کے پیر کے ناخنوں تک دیکھ لو گے تو انشاءاللہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ واقعی کسی نے بنایا ہے، کسی نے بنایا ہے اور کوئی ہے۔ اور روز مرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرو تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، ہمیں پیدا کرنے کا اللہ کا کوئی مقصد ہے۔ دیکھو ایک آیت اور قرآن پاک میں 18ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک عجیب درد کے ساتھ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے لوگوں، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ عبثا، تمہیں بیکار پیدا کیا گیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس واپس نہیں آنا۔ لیکن آگے جواب بھی پھر دیتے ہیں کہ نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا، لیکن اگر غور کریے، اگر غور کریں، اچھی عقل اور سمجھ اور فہم لے کے آپ چل رہے ہیں تو آپ غور کریں گے تو آپ کی گلی میں جو کوڑا کچرا پڑا ہوتا ہے وہ بھی بیکار پیدا نہیں، وہ بھی بیکار ہے نہیں۔ ہر شے کسی نہ کسی کام میں۔ ایک چھوٹا سا ذرہ جسے ہم ذرہ سمجھتے ہیں، وہ ذرات سے ایٹمک پاور بنائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اللہ نے کسی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز کسی نہ کسی کام کے لیے۔ یہ کوڑا کچرا جو ہے نا، یہ جو آپ اپنے گھر سے لے جا کے اپنی گلی کوچوں میں یا کہیں بڑا جو ہے ٹریش کین ہوتا ہے اس میں لے جا کے پھینکتے ہیں،
वो कूड़े कचरे का टेंडर निकलता है, कई करोड़ों में वो टेंडर जाता है। मैं बहुत छोटा था, मुझे हैरत होती थी, हमारे मुंबई में खानका के सामने एक गली थी, उसके अंदर बहुत कचरा, लोग वो पीछे चाल थी, वहीं से लोग ऊपर छत पे से अपने गिरा देते थे। हफ्ता 10 दिन में एक दिन बड़ी जो है BMC की ये सब गाड़ियाँ जो चलती वो आई, और आने के बाद पूरा भर के लेके जाती थी। तो किसी ने मुझे बताया कि हमारे ही शहर के उस टाइम आजमगढ़ के एक नेता हैं बॉम्बे के, बताया कि वो आज़मी साहब को जो है 150 करोड़ रुपए का जो इसका टेंडर मिला है। अल्लाह किसका? कूड़े कचरे का 150 करोड़ रुपए का। मैंने कहा था ये देखो, कूड़ा कचरा भी 150 की कीमत में जो चलता है। फिर ये 6.5 फुट का 6 फुट का इंसान को अल्लाह ने क्यों बेकार पैदा किया होगा, ये सोचने की बात। जब वो कूड़ा कचरा भी कहीं जा रहा है और जाके मशीनरी में रिफाइन हो, पता नहीं क्या कुछ उससे भी बना लेते हैं लोग, तो इतने बड़े इंसान को अल्लाह ने क्यों बेकार पैदा किया होगा। लेकिन खैर जवाब देते हैं आगे कि नहीं, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी मारिफत के लिए पैदा किया, अपने कुर्ब का सफ़र तय करने के लिए पैदा किया, अपने रास्ते में जद्दोजहद पैदा कर, मुजाहिदा करने के लिए पैदा किया। फरमाते ना वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, हमारे रास्ते में मुजाहिदा करो। और फरमाया कि हुवा लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ ज़मीन में पैदा किया सब कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको भी तो किसी काम के लिए पैदा किया है, ये भी तो गौर करो। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम, दुनिया बनाई मेरे बंदे तेरे लिए, व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया, अपने लिए पैदा किया। तो वो चीज़, वो जो दर्द है, वो जायका है, वो आज मान पड़ता जा रहा है। हमारे सूफिया, हमारे मशाइख़, औलिया अल्लाह, सहाबा, अहले बैत, अंबिया, तमाम अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए रोज़ाना एक जायका चखा करते थे, रोज़ाना एक इबादत में एक मज़ा लिया करते थे। उनका 5 वक्त से जी नहीं भरता था, तो सलातुल लैल पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते थे, सारी रात तहज्जुद पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, चाश पढ़ते थे, तिलावत कुरान पाक किया करते थे। उससे भी जी नहीं भरता कभी, तो हर चीज़ से हट के कुछ वक्त के लिए अलग की तन्हाई में जाके, जो है खलवत में जाके मुसल्ला डाल के अपने रब की बारगाह में बैठ जाते थे। तो वो दर्द, वो मज़ा, वो जायका आज मान पड़ गया, आज ख़त्म होती जा रही है चीज़ें। आज कोई बंदा मसला भी पूछता है, उलमा से भी पूछता है, तो बड़ा आर्जी से पूछता है। आज जो भी हमारे अंदर, किसी के अंदर, आज हमारे अंदर तलब है तो ज़र की तलब, अल्लाह की तलब, वो मज़ा वो ख़त्म होता जा रहा है, वो एकदम मान पड़ गया, बापता नहीं दिखता। आज लोग आते हैं तो पूछते हैं कि हज़रत ऐसे कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फला कैसे होगा, फला। कोई आज तक ये नहीं पूछने आता कि अल्लाह कैसे मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब, उसकी वलायत, उसका प्यार, ये कैसे मिलेगा। तो फरमाया कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मान पड़ती जा रही हैं, और हम भूल गए हैं हमारे मकसद तख्लीक, मकसद हयात को हम भूल चुके हैं कि हमें पैदा किस लिए किया गया। ईट ड्रिंक एंड डिनरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही काम है हमारा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक करता क्या है बंदा। छोटा हुआ, पैदा हुआ तो अम्मा अब्बा अलग प्लानिंग कर रहे हैं, दादा दादी अलग प्लानिंग कर रहे हैं। अम्मा कह रही कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी, तो अब्बा कहते हैं कि नहीं, बैरिस्टर बनाऊंगा। दादा साहब कहते हैं नहीं, लंदन में वकालत बड़ी अच्छी होती है, वहाँ जाके जो है इसको जो है बड़ा जो है वकील बनाऊंगी। सबकी प्लानिंग चल रही होती है। खैर यूँ ही हाफिज साहब को लगा दिया, वो घर पे आके थोड़ा अली बेटे से भी पढ़ा दिए, थोड़ा बहुत ईमान और ईमान की हरारत रही तो चलो थोड़ा बहुत कलामुल्लाह भी पढ़ना सिखा दिया, कर दिया। अब उसके बाद क्या, अब वो बचपन से जो मेहनत करता है, पढ़ता है नर्सरी, फिर प्राइमरी, और कहाँ जाते 12वीं और इंटर करने के बाद सब 12वीं ये सब पढ़ के फिर ग्रेजुएशन करता है, बड़े कॉलेज में जाता है, डिग्री लेता है। मालूम है एक ज़माना जिद्दोजहद, मेहनत मुजाहिदा करता है, और फिर कहीं जाके एक पोस्ट, एक मुकाम पे आता है। अब वो मुकाम पे आने के बाद वो मुकाम उसको देता क्या है? दुनिया ही तो देता है, दुनिया की चंद कौड़ियाँ ही तो देता है। और जितना कुछ बनाया रहता है, बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी बनाया रहता है, एक दिन ऐसा भी आता है सब इधर पीछे छोड़ता है, आगे कहीं और चला जाता है।
وہ بھی ایک فساد کی جڑ ہو جاتی ہے، بعد میں وہی اسی چیز کے لیے ان کی اولاد جھگڑتی ہے، ابا کے حصے میں تو میرا اتنا، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ میں اس چیز کا بالکل مخالف نہیں، ہمارے صوفیہ ترک دنیا کے بالکل مخالف نہیں۔ صوفیہ کہتے تھے کہ دنیا بھی اچھی ہو، دنیا بھی شان و شوکت اور عزت والی ہو، لیکن آخرت کو خراب کر کے دنیا اچھی مت کرو، آخرت کو خراب کر کے دنیا اچھی مت کرو، بلکہ دنیا میں آخرت کے نقطۂ نظر سے کوئی دکھ اور تکلیف آ جائے تو برداشت کر لو، آخرت کو اچھی بنا۔ تو آج جتنی محنت، جتنا مجاہدہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ آج ایک مثال کے طور میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کسی اپنی دکان پہ یا کمپنی میں یا کوئی فیکٹری ہے، آپ کسی کو نوکر رکھتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں، آپ نے اس سے مطالبہ کر لیا کہ صاحب تمہیں 8 بجے سے لے کے یا 10 بجے سے لے کے، صبح کے 10 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک یہ مشین پہ کھڑے رہنا، یہ کام کرنا ہے۔ ہم تمہیں صبح کی چائے بھی دیں گے، ناشتہ بھی دیں گے، دوپہر کا کھانا دیں گے، رات کا کھانا دیں گے، مہینہ ختم ہونے پہ اتنی تنخواہ بھی دیں گے، اور یہ ہمارے گھر سے لگا ایک کمرہ، ایک کوارٹر ہے، ہم تمہیں یہ بھی دے دیتے ہیں، اس میں جو ہے تم اپنا آرام کر لیا کرنا۔ اب بندہ کیا کرتا ہے کہ تینوں ٹائم ناشتہ، کھانا، چائے سب کھا پی بھی رہا ہے، کمرے پہ الگ قبضہ کر لیا ہوا ہے، سارا سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ مشین پہ ٹائم پہ نہیں کھڑا ہو رہا ہے، جو اس کو ٹائم دیا گیا تھا کہ تمہیں ایسے ایسے کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، مالک ناراض ہو جاتا ہے، مالک کہتا ہے کہ تو بڑا عجیب آدمی تھا، تیرے جتنے مطالبے تھے میں تو سب پورا کر رہا ہوں، میرا جو مطالبہ تھا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آج اللہ کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں، اللہ نے صحت دی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود ہمارے تو جو سارے مطالبے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، لیکن جو رب کریم کا مطالبہ تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ غور کرنا، یہ سوچنا، یہ دیکھنا اپنے اندر کہ جو اللہ کا مطالبہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جب اللہ نے خلقت کو پیدا کرنے کے لیے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُسَبِّحُ لَكَ۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو، ہم خلقت پیدا کر دیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیا ضرورت ہے آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تسبیح، آپ کا جو کچھ کرنا اللہ وہ ہم تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو پیدا کر کے کیا کریں گے؟ اللہ یہ خون ریزی اور فساد کریں گے، یہ ہنگامہ کریں گے، اللہ کیا ضرورت ان کو بنانا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے بندے جو میں جانتا ہوں، میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو بزرگ فرماتے تھے کہ فرشتے کیا نہیں جانتے تھے، فرشتے کیا نہیں جانتے تھے؟ فرمایا فرشتوں نے لوح محفوظ پہ یہ تو پڑھ لیا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا، لیکن یہ نہیں پڑھا تھا کہ ابو بکر رویا بھی کریں گے اللہ کی آدمی۔ فرمایا اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کے گلے کاٹے گا، لیکن یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مزدوری کریں گے اور مزدوری سے جو پیسہ ملے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں گے۔ فرمایا ابو البختری، ابو لہب لوگوں کے گلے کاٹیں گے، فرشتوں نے یہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں اپنی پوری مال، اپنا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں، اللہ کے بندوں کی مدد کر دیا کریں۔ تو فرمایا یہ جو محبت، یہ عشق کا جو جذبہ تھا فرشتوں نے یہ نہیں پڑھا تھا، فرشتے نے وہ پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد اور ہنگامہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کا قرب پیدا کرتی ہیں ہمارے اندر، اللہ کی محبت پیدا کرتی ہیں، اللہ کی طرف بڑھاتی ہیں، اور مقصد حیات بھی یہی ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کا قرب حاصل کرو۔ فرمایا جو یہ قرب کا جو متلاشی ہے فرشتوں نے یہ نہیں پڑھ پایا، جو اس کی عشق و محبت والی بات تھی فرشتے یہ نہیں پڑھ پائے، تو اس لیے ایسا کہہ دیا۔ خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی ولایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان سے بے پناہ محبت،
ان سے محبت کرنے کی کوشش کریں. مانگے اللہ سے کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. دیکھو بنا اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک کامل اور اکمل نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ایمان کامل نہیں ہو سکتا تو لازم ہے کہ وہ محبت، اچھا محبت یوں ہی نہیں، محبت مانگنے سے ملتی ہے. مانگو گے بے شک ملے گی، اور اس کے لیے جب مانگو گے تو پھر کوشش بھی ہوگی. تو خیر اللہ کا قرب، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی معرفت، ان کی پہچان، اللہ کی پہچان حاصل کرو. مانگو اللہ سے، اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں سے دوستی کرو، ان کی صحبت اور سنگت پکڑو، ضرور ملے گا. خیر اب میں بات پہ آتا ہوں. فرمایا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، اس کے راستے میں کیسے کیسے میں آسان طریقہ جو ہمارے مشائخین صوفیہ نے بتایا ہے میں اس کو آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، آپ کوشش کریں. صوفیہ ہمارے مشائخین فرماتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا 3 بہت آسان راستہ ہے. 3 بہت آسان راستہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. فرمایا پہلی چیز اپنے اندر پیدا کرو کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، جب بھی منہ کھولو، زبان کھولو، اللہ کی رحمت کا ذکر کرو. کیا؟ زبان سے اللہ کی رحمت کا ذکر کرو، دل سے اللہ کی رحمت کی امید رکھو. آج زبانیں کھلتی ہیں لیکن ہمہ وقت شکوہ ہوتا ہے، ہمہ وقت تکلیف ہوتی ہے، ہمہ وقت کچھ نہ کچھ بیکار کی باتیں ہوتی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی موقع آتا، کوئی بات آتی، حضور اللہ کی رحمت کا ذکر چھیڑ دیتے. حضور اس میں سے اللہ کی رحمت کا نتیجہ اخذ کر کے صحابہ کے سامنے رکھ دیتے کہ دیکھو اللہ کی رحمت اس میں تھی. ہر بات میں حضور جو ہے اللہ کی رحمت کا ذکر شروع کر دیتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم حقیقت میں ہم لوگ بڑے لوگ ہو گئے ہیں واقعی میں. جس کے پاس کل ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی آج بینک میں لاکھوں روپے ہو گئے ہیں. جو کل پیدل چلتا تھا، سائیکل پہ چلتا تھا، آج اس کے بعد اچھی بڑی جو ہے لاکھ روپے کی موٹر سائیکل ہو گئی ہے. تو آج بندہ سوچتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں. میاں بڑا یہ مال و دولت اب اس سے بڑا نہیں ہوتا. بندہ بڑا تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی معرفت بڑی ہوتی ہے، اللہ کا پیار، اللہ کی رضا جس کے ساتھ بڑی ہوتی ہے، بڑا وہ ہوتا ہے اللہ کا. خیر فرمایا اللہ کی رحمت کا ذکر کرو زبان سے، اور اللہ کی رحمت کے دل سے امید رکھیے. ایک دن سرکار دو عالم تشریف فرما تھے. ایک صحابی، حضور کے صحابی جو ہے، ایک چڑیا کے بچے کو جو ہے گھونسلہ تھا لگا، وہ بڑا اچھا لگا، اٹھا کر لے کے چلے آئے، اٹھا کر لے کر چل دیے. وہ چڑیا بھاگی اور دوڑی آئی، اور آنے کے بعد حضور کے کاندھے مبارک پر بیٹھ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے، آپ کے فلاں صحابہ نے میرے بچے اٹھا لیے. فرمایا اچھا. وہ آگے اپنے موضوع فرمایا کہ جاؤ اس کے بچے کو جہاں سے اٹھایا اور جا کر چھوڑو واپس. خیر وہ چلے گئے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ذرا بتاؤ یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. فرمایا حضور بہت پیار کرتی ہے، جبھی تو بھاگی چلی آئے. فرمایا میرا رب اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اگر یہ چڑیا ہو کے اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے تو اللہ پھر اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. ہر لمحہ جب بھی منہ کھلتا اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا. ایک جنگ کا موقع تھا. ایک عورت، اس کا بچہ جو ہے گم ہو گیا کہیں. وہ دودھ پیتا بچہ تھا، بچہ گم ہو گیا. وہ عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح، پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہے، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ حضور تک چلی آئی، حضور کے پاس چلی آئی. خیر حضور کی نظر رحمت ہو گئی. پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا بچہ کھو گیا، میرا بچہ گم ہو گیا. فرمایا اچھا صحابہ ذرا دیکھو ڈھونڈو اس کا بچہ کہاں ہے. اس میں ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا ہے، وہ ادھر پڑا ہوا ہے، میں اس کو جو ہے ابھی ملوا دیتا ہوں. فرمایا ہاں جلدی جاؤ. وہ گیا اور جا کے اس کے بچے کو ملوا دیا. اس سے وہ کلیجے سے لگائی، سینے سے لگائی اور دی اور چلی گئی. جب وہ چلی گئی تو حضور پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ یہ عورت اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی. فرمایا یا رسول اللہ نہ کوئی ماپ سکتا ہے نہ کوئی تول سکتا ہے کہ کتنی محبت یہ کرتی ہے اپنے بچے سے. فرمایا بھلا بتاؤ ذرا اگر اس کا بچہ اس کو مل جاتا ہے تو کیا اس کو آگ میں ڈالے گی؟ اس کا بچہ
اس کو مل جاتا ہے تو کیا اس کو آنکھ میں ڈالے گی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آنکھ تو دور کی بات، اس کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دے گی۔ سرکار تو عالم رونے لگے۔ فرمایا ہے لوگوں، اگر ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، جو خالق الخلوق اللہ تبارک تعالیٰ جو بندوں کو بنانے والے ہیں، وہ پھر اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، بھلا اللہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند کرے گا؟ بھلا اللہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند کرے گا؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سنور جائیں، ہم سدھر جائیں، ہم نیک ہو جائیں، ہم اچھے ہو جائیں، اور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کی امید رکھو، اللہ کی رحمت کا ذکر زبان سے کرو اور اللہ کی رحمت کی دل سے امید رکھو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت حدیث لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے ایک اعرابی، ایک بدو جو ہے ایک دم سے یکایک آیا اور دھڑ سے بالکل اندر چلا اور ایک دم آ کے حضور کے پاس السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس نے دیکھا نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے، مجلس کے آداب ہوتے ہیں، کچھ بات چل رہی ہے، وہ ایک دم سے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھے آیا اور آنے کے بعد حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرتے ہی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن ہمارا حساب کس نے لینا ہے؟ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن ہمارا حساب کس نے لینا ہے؟ حضور مسکرائے، فرمایا ارے سیدھے سادھے بھولے آدمی، اللہ نے حساب لینا ہے، اور کون لے گا ہمارا حساب؟ جی شکریہ یا رسول اللہ کر کے پلٹ کے جانے لگا۔ حضور نے کہا رک تو صحیح، ادھر آ، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بولنا چاہتے ہو؟ ایک تو تم آئے، نہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، دھڑام سے آئے، سلام کیا اور سوال پوچھا اور بھاگنے لگے، وجہ تو بتاؤ بیٹا، یہ سوال کیوں پوچھا، کیا وجہ؟ فرمایا میں نے پوچھا حضور سے کہ ہمارا حساب کس نے لینا ہے، حضور نے جواب دے دیا اللہ نے لینا ہے، بیٹا وجہ بتاؤ کیا بات ہے، آخر اللہ نے حساب نے، یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں بس یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر اللہ نے حساب لینا ہے، اگر اللہ نے ہمارا حساب لینا ہے تو انشاءاللہ ہم پھر بچ جائیں گے، اگر اللہ نے ہمارا حساب لینا ہے تو پھر ہم بچ جائیں گے۔ پوچھا کیسے بچ جائیں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب وہ کریم غالب آئے گا، جب اس کے کرم کا غلبہ ہوگا، یا رسول اللہ اس نے بخشنا ہی ہے، اس نے بخشنا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ تم چلے جاؤ، وہ چلا گیا، حضور رونے لگے، فرمایا بتاؤ انسان تو بہت بھولا سا تھا، بہت سیدھا تھا، لیکن اس کو بھی دیکھو کتنا یقین ہے اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم پہ کتنا یقین ہے کہ کہتا ہے کہ جب وہ کریم غالب آئے گا تو میرے جیسے بڑے بڑے گناہگار کو بھی بخش دے گا۔ فرمایا کہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، اور فضل کرے تو بخشے جائیں میرے جیسے منہ کالے۔ اللہ وہ جب عدل کرنے پہ آئے گا تو بڑے سے بڑے بادشاہ لوگ بھی بچنا مشکل ہے، کہیں نہ کہیں پھنسیں گے ضرور، اور جب بخشنے پہ آ جائے تو ہمارے جیسے منہ کالے والے لوگوں کو بھی جو ہے بخش دیں گے۔ تو فرمایا کہ بندہ بڑا سادہ تھا، لیکن اس کو بھی اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے، اتنا اللہ کے کرم پہ اس کو اتنا یقین ہے کہ اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر ہم بخشے جائیں گے۔ امام صفوری نے اس سے آگے بڑھ کر لکھ دیا، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو جہنم کا حکم دے دیا جائے گا، اس کو جہنم کا حکم دے دیا جائے گا، فرشتے اسے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، فرشتے اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے کے جا رہے ہوں گے، اور جب اس کو لے کے جا رہے ہوں تو وہ یوں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوگا۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ ہم سب بچپنے سے گزرے ہیں، ہم سب اسکول یا مکتب کہیں نہ کہیں ڈالے گئے تھے، تو اس میں سے ہمارے ایک آدھ دو بھائی میں سے، ہم 3-4 بھائی تھے، تو اس میں سے ایک آدھ دو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اسکول یا مکتب نہیں جانا ہوتا، تو بڑا بھائی یا چچا یا ابا کوئی کھینچ کے لے جاتا ہے تو وہ پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھتا ہے کہ اماں ایک بار بلا لے، دادی ہو تو ایک بار وہ بلا لے، کوئی ہو جو ایک بار رحمت کی نظر کر دے کہ آ جاؤ چھوڑو مت جاؤ، وہ بلا لے، سہارا دے دے۔ تو آپ ذرا نظارہ دیکھو، اس کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہیں، فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، پیچھے پلٹ کے یوں دیکھتا ہے، پھر فرشتے آگے لے کے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے دیکھتا ہے، پھر لے کے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ جہنم کا دروازہ آ گیا۔ تو
جب جیسے ہی جہنم کا دروازہ آتا ہے ایک آواز آتی ہے کہ واپس لاؤ اس کو، واپس لے کر آؤ. تو لے کے آیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا گیا. پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہو، کیا پلٹ پلٹ کے کیا دیکھ رہے تھے؟ فرمایا کہ اللہ جب مجھے تیرے فرشتے گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے، اللہ میرا یقین تھا کہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ میرا ایمان تھا کہ تو بڑا کریم ہے، اللہ میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ تو بہت بخشنے والا ہے. اللہ میں جب آگے بڑھ رہا تھا مجھے یہ فرشتے آپ گھسیٹ کے لے جاتے، شیطان کہہ رہا تھا کہ لے میرا تو کام ہو گیا، میں نے تجھے جہاں پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا. فرمایا لیکن میں نے اس مکار کو کہا نہیں، میرا اللہ بہت کریم ہے، میرا اللہ بہت رحیم ہے. اللہ جیسے ہی جہنم کا دروازہ آیا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ، میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھائی تیرا ایمان جیت گیا، تیرا یقین جیت گیا، تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی. اب اللہ اور فرشتے کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور بندے کی بات ہو رہی ہے. فرشتے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کیا دیکھ رہے ہو تم؟ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس کا کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا کیا کرنا ہے؟ جو مجھ سے میری رحمت کی اتنی امید رکھے بھلا اسے جہنم کیسے دے دوں، جاؤ اس کو جنت کا مسافر کر دو. اے لوگوں، جب ہم اپنے اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں گے تو پھر اللہ بھی اپنے رحم و کرم کے بادل ہی ہمارے اوپر رکھیں گے. ایک حدیث قدسی ہے، انا عند الظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں. خدا کی قسم تم اللہ سے اپنا گمان اللہ کے ساتھ ایسا بنا لو کہ بے شک میں گناہ گار تو ہوں، وہ غفار بھی ہے. میں نالائق تو ہوں، میں بہت برا ہوں، لیکن وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بہت رحم و کرم کرنے والا ہے. میں پریشان تو ہوں لیکن وہ عافیت اور سکون دینے والا ہے. تم گمان تو اپنا ذرا نظریہ تو بدلو، دیکھو پھر وہ تمہارے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں، شیطان ہمارے اندر یہ وسوسے پیدا کر دیتا ہے کہ میاں ہم تو گناہگار ہیں، ہماری کہاں سنے گا. وہ گناہگاروں کی تو سنتا ہے، چاہتا ہے کہ ایک بار توبہ اور ندامت کے آنسو لے کے میرے دربار میں آ جاؤ، جتنے ہیں سارے معاف کر دوں گا، تم آؤ تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. خیر کوشش کرو اپنے ذہن کو اللہ کے ساتھ ویسا بناؤ، اللہ کے ساتھ وہ انداز و ذہن بناؤ کہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن وہ غفار بھی ہے میرا اللہ. بس یہ ذہن بنا لو، یہ مزاج بنا لو، دیکھو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی ہو جائے گی، ویسے ہی تمہارے ساتھ انداز ہوگا، ویسے ہی اثر ہوگا. تو فرمایا جب بندہ دل سے اللہ کی رحمت کی امید اور زبان سے ہر لمحہ اللہ کا ذکر ادا کرے. آج ہم شکر بھی شکوے کے انداز میں کرتے ہیں، شکر بھی جو ہے وہ شکوے کے انداز میں کرتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے میاں کیا حال ہے؟ ہاں بس الحمدللہ ٹھیک. ایسا چہرہ مورا بن جاتا، ہاں بس ٹھیک ہے، کٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، یہ انداز. ایک زمانہ تھا، آج خدا کی قسم اپنے گھروں کے اپنے کپڑوں کی الماریاں دیکھو، الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں. دسترخوان دیکھو، کئی اقسام کے کھانے میسر ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ آج فراوانی ہے، ہر چیز کی اللہ آسانی کیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود حال یہ ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ پاس پہننے کے لیے 1 سے 2 جوڑے ہوا کرتے تھے، جوتے پھٹ جاتے تھے، اس میں پیوند لگا کے چلتے تھے، روکھی سوکھی جو مل گئی اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے تھے. پھر بھی لوگ پوچھتے تھے کہ چلا کیا حال ہے، بڑے میاں کیا حال ہے، لمبا ہاتھ اٹھا کے دیتے اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. وہ چہرے مورے سے سمجھ میں آتا تھا کہ واقعی بڑا خوش ہے، بڑا راضی ہے اپنے اللہ سے. آج ہمارا حال، جتنی ہمیں نعمتیں دی جا چکی ہیں، جتنی ہمارے پاس نعمتیں اتنا ہی ہم ناشکرے ہو چکے. پہلی بات اللہ کی رحمت کا ذکر زبان سے کرو اور دل سے اللہ کی رحمت کی امید رکھو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل کر لو گے. باخدا کر کے دیکھو، مزہ آ جائے گا. دوسری بات، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہمارے صوفیہ، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں اپنے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، اللہ کے قریب چلے جاؤ، اور شکوہ اور تمام الٹی سیدھی بکواس کرو گے اللہ سے بہت دور ہو جاؤ. ہے نا، ذرا تکلیف آتی ہے،
लोगों से बताना शुरू, तकलीफ शुरू और परेशानी शुरू, अरे साहब पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। और फिर आज सबसे बड़ी मुसीबत बाखुदा, आज जो गली और चौराहों पे जो लोग दुकानें खोल के बैठे हैं पीरी मुरीदी और इसके नाम पे, इन्होंने ऐसा दिमाग खराब किया हुआ है। जरा तकलीफ बाखुदा देखता हूँ, मैं खुद चूंकि इसी लाइन का आदमी हूँ, तकलीफ जरा सी लोगों को होती है, अदब किसी ने कुछ कर तो नहीं ना दिया, किसी ने टोटका लग रहा है कर दिया, लग रहा है तावीज़ गाड़ दी, लग रहा फलाना कर दिया, लग रहा ठिकाना कर दिया। मैंने कहा नहीं मियाँ, तावीज़ हमने खुद अपने अंदर गाड़ी हुई, हमने खुद अपने अंदर टोटका किया हुआ है, हसद, किना और बुग़्ज़ का टोटका हमने अपने अंदर लिया हुआ है। अल्लाह ने तो हर बंदे के साथ एक मुहाफिज फरिश्ता खड़ा करके रखा हुआ है, तुम सुधरो तो सही, देखो फिर कौन तुम्हारे पास टोटका और तावीज़ असर करता है। लेकिन इन बाबाओं ने जो है दिमाग खराब करके रखा है। औरतें और बेचारी कमजोर होती हैं, जरा कुछ होता है पहुंच गई, उन्होंने कहा हाँ फला तेरा रिश्ता, इसमें रिश्तेदारियां भी खराब होती हैं, आपस के ताल्लुकात भी खराब होते हैं और तमाम चीजें खराब हो जाती हैं। फिर ये ज़हन बन जाता है कि टोटका और जादू, नहीं ऐसा नहीं करो, अल्लाह की रजा में राजी रहो। बेशक तकलीफ आती है, अल्लाह से मांगो ना, वो ताल्लुक तो बनाओ, वो अपने अंदर की खराबियों को खत्म करके नेक और साले तो बनो। देखो ना फिर तुम हाथ उठाते हो कैसे, कौन तावीज़, कौन टोटका, कौन जादू तुम्हारे पर काम करता है। बेशक मैं नहीं कहता मैं जादू और इन चीज़ों के मुखालिफ नहीं, मैं नहीं कहता कि नहीं ये नहीं है, हक है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पे जो है शेयर किया गया है, तो ये चीज़ें हैं, हक और बातिल अल्लाह ने दोनों पैदा किया। मैं इससे इनकार नहीं करता कि नहीं है, लेकिन वैसा कुव्वत तो पैदा करो, वैसे अपने अंदर सलाहियत तो पैदा करो। किसी कोई करने वाला करेगा भी, अल्लाह उसका हल और नतीजा भी निकाल के तुमको दे देगा, उसका तोड़ भी हो जाएगा। लेकिन ये जो तमाशा बना के रखे हो, चूं वजह ये है चूंकि हम अपने अल्लाह की रजा में राजी नहीं। सहाबा खड़े थे, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं सहाबा से, ए सहाबा तुम मोमिन हो, ए सहाबा तुम मोमिन हो? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह हम मोमिन हैं। फरमाया ईमान की दलील दो, अपने ईमान की दलील दो। फरमाया या रसूल अल्लाह दलील है हमारे पास। कोई अगर मुझसे पूछे कि ईमान की दलील दो, मैं शायद नाराज हूँ, लेकिन खैर पूछने वाले उनके सरकार थे, सहाबा आशिक थे सरकार के। खैर सहाबा कहते हाँ या रसूल अल्लाह दलील है हमारे पास। दलील दो, क्या दलील? फरमाया या रसूल अल्लाह जब अल्लाह हमें कोई नेमतें देता है हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, जब अल्लाह हमारे ऊपर कोई आजमाइश डालता है, कोई बला कोई मुसीबत आती है, हम सब्र कर जाते हैं। या रसूल अल्लाह हम अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं, जो अल्लाह हमारे हक में फैसला कर देता है हम उस पर राजी हो जाते हैं। सरकार दो आलम का चेहरा खिल गया, फरमाते हैं मेरे सहाबा वाकई तुम बहुत पक्के मोमिन, तुम वाकई तुम पक्के मोमिन हो। और एक हदीस कुदसी है सुनन निसाई में, फरमाया कि मल्लम यर्दा बिक़दाई मल्लम यर्दा बिक़दाई वलम यस्बिर अला बलाई वलम यशकुर लिनिअमाई फलयत्तखिज़ रब्बन सिवाई। जो मेरे मल्लम यर्दा बिक़दाई, जो मेरे फैसलों पे राजी नहीं होता, जो मेरे फैसलों पे राजी नहीं होता, वलम यस्बिर अला बलाई, मेरी भेजी हुई बलाओं पे सब्र नहीं करता, वलम यशकुर लिनिअमाई, मेरी दी हुई नेमतों पे शुक्रिया अदा नहीं करता, फलयत्तखिज़ रब्बन सिवाई, उसको चाहिए कि मेरे अलावा किसी और को अपना रब तलाश नहीं समझे। जो मेरे फैसलों पे राजी नहीं होता, मेरी भेजी हुई बलाओं पे सब्र नहीं करता, मेरी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता, उसको चाहिए कि मेरे अलावा किसी और को अपना रब तलाश करे। ऐ लोगों, हमने कलमा पढ़ा है, हमने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के सिवा तो कोई हमारा रब नहीं है ना। दुनिया के मांगने वालों के लिए कोई हसरत नहीं, उन्हें एक दर से नहीं मिलता, वो दूसरे उनके पास कई दर हैं, वो चले जाते। हमारे पास अल्लाह के सिवा कौन? अल्लाह के सिवा हमारे पास दूसरा दरवाजा कौन? वहाँ से भी धुतकार दिए गए तो फिर जाए पनाह कहाँ? फिर कहाँ पनाह मिली? ऐ लोगों, अल्लाह की रजा में राजी रहो, अल्लाह जो फैसला कर दे हमारे हक में उसमें राजी हो जाओ। जो अल्लाह नेमत दे दे उसका शुक्रिया अदा कर दो। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आ जाए तो सब्र कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह के बहुत करीब चले जाओगे, बाखुदा बहुत करीब चले जाओ। अल्लामा डॉक्टर इकबाल
रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत एक बात लिखते हैं, खुद अपने हाथ से उन्होंने लिखा अपने इस वाक़े को। फरमाया कि मैं लंदन में वकालत करता था, एक अंग्रेज़ थी, ईसाई औरत थी, उसका नाम लेडी बार्नस था। वो मेरे पास कुछ छोटे मोटे मुकदमात लेके आया करती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका शौहर फौज में मुलाजिम था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन आई मेरे होटल पे, मेरे दफ्तर में आई, मेरे पास आई, इकबाल ऐसा ऐसा केस। तो मैंने देखा कि बीबी ने बुर्का पहना हुआ, वो औरत ने बुर्का पहना हुआ है। तो मैं देख के बड़ा तजस्सुस में हुआ। मैंने कहा मैडम खैरियत, तो आप ये बुर्का पहनी हुई, बुर्का पहनना किसकी निशानी? मुसलमानों की निशानी, मुसलमान औरतों की निशानी है ना। तो फरमाया कि बीबी आपने ये बुर्का पहना हुआ है, क्या बात है? फरमाया कि इकबाल मैं कलमा पढ़ गई, मैं ईमान लेके आ गई। तो मैंने कहा कि आपके शौहर ने आपको टोका नहीं, बोला नहीं कोई? फरमाया इकबाल उसे क्या कहते हो, वो मुझसे पहले कलमा पढ़ गया, वो मुझसे पहले कलमा पढ़ गया। अब वो केस की बात आगे करती, मैं केस को किनारे करता, मैं और मुतजस्सिस हुआ। मैंने कहा बीबी केस अलग करो, पहले तुम बताओ कि तुम कैसे मुसलमान, अभी तुम कुछ वक्त पहले मेरे पास आई थी, तुम तो वही अंदाज में थी, कैसे ईमान लाई, क्या लाई? कि एक बात तुम तो जानते हो कि मेरे कोई औलाद नहीं थी, मैं उसके लिए बहुत टेंशन और डिप्रेशन में रहती थी कि मुझे कोई औलाद नहीं। और ये क्या बोलते हैं, मेरा शौहर फौज में मुलाजिम था, ये आता था महीने डेढ़ महीने पे एक बार आता था। मैं बहुत अकेली रहती थी, मैंने एक छोटी सी कैफेटेरिया, छोटा सा होटल खोल दिया। तो मैं अपने मन बहलाने के लिए ये भी काम करती थी, सोशल नेटवर्किंग भी, लोगों को जो मदद करना, ये सब भी करा करती थी। तो मैं मेरी होटल पे, मेरे कैफेटेरिया पे एक बूढ़े बाबा जो है वो नौकरी करते थे, वो नौकरी करते हैं। मैं उनका नौजवान बेटा था, मैंने कहा बाबा तुम क्यों करते हो, तुम्हारे बच्चों को नौकरी लगा दो, मैं रख लेती हूँ यहाँ। कहले नहीं मैडम मेरा एक बेटा है लेकिन बहुत बीमार रहता है, वो बहुत बीमार रहता है, वो काम करने के लायक नहीं है। खैर उनको मैंने नौकरी पर रख लिया और नौकरी करते थे। मेरा बहुत अच्छे से वो बाबा काम करता, बड़ी मेहनत से, बड़े लगन के साथ काम करता, अच्छा लगता, उम्र दराज आदमी था, मुझे भी अच्छा लगता, मैं भी उससे बातें करके अपना दिल बहला लिया करता। खैर एक दिन बाबा आया मेरे पास और आने के बाद कहता है मैडम मुझे 2-4 रोज़ की छुट्टी चाहिए, मुझे 2-4 रोज़ की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा कि बाबा खैरियत? तो फरमाया कि हाँ मैडम मुझे गांव जाना है, वो जो मेरा जवान बेटा था जिसके बारे में मैंने बताया था मैडम वो फौत कर गया। क्या? वो फौत कर गया, इंतकाल हो गया उसका। नहीं मैं कुछ लिख रही थी, एक बार मेरे हाथ से कलम छूट गया, मैं हिल गई। लोगों बाप का जनाजा उठाना एक बार फिर भी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बाप के लिए अपनी औलाद का जनाजा उठाना कितना मुश्किल है। और जिस बाप ने उठाया होगा वो तकलीफ वही जानता, जिसको इतने प्यार से पाला पोसा, आज उसी औलाद का जनाजा उठाना एक बहुत भारी काम है, बहुत कलेजे पे पत्थर रखने वाला है। खैर कहते मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम छूट गया। एक बार मैंने गाड़ी दी बाबा को, पैसे दिए, उनका बाबा जाओ घर जाओ, जल्दी जाओ। मेरी गाड़ी से बाबा गया, घर गया। 1-2 रोज़ हुआ, मेरा शौहर भी छुट्टी पे आया। मैंने कहा कि वो बाबा जो हमारे यहाँ काम करते थे उनका जवान बेटा फौत हो गया है, चलो जो है ताज़ियत करके आते हैं। हम चले, रास्ते में थे तो मैं उससे गाड़ी में अपने शौहर से बात कर रही हूँ कि हम तो ईसाई हैं, हमारा मज़हब अलग है, वो मुसलमान है, हम उसको किस मुँह से ताज़ियत करें, किस अंदाज से ताज़ियत करेंगे, किस अल्फाज से ताज़ियत करेंगे। खैर हम पहुँचे तो देखा एक टूटी फटी चटाई पे बाबा बैठा हुआ था, 2-4-5 लोग अगल बगल थे उसके। मैंने जाके पीछे से कांधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बाबा बड़ा आपके साथ अजीब मामला हो गया, आपका बेटा जो है फौत हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस ज़ुबान से आपकी ताज़ियत करूँ, किस ज़ुबान से आपको तसल्ली दूँ। तो फरमाते बाबा सर झुकाए यूँ बैठा हुआ, एकदम से यूँ सर झुका, सर उठा के कहता मैडम क्या बात करती हो, मैडम क्या बात करती हो, क्या बोलती हो, कैसी ताज़ियत, कैसा गम? मैं कहना कि मैडम क्या उस बच्चे को मैंने पैसे देकर खरीदा था, मैडम क्या मैंने उस बेटे को पैसे देकर खरीदा था?
میڈم اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا، اللہ اپنے عدل سے لے گیا. کتنی بڑی بات کر گیا بابا. میڈم اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا، اللہ اپنے عدل سے لے گیا. وہ اللہ ہی کی چیز تھی، میرا تھوڑی کچھ تھا. اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا واپس. کس بات کی تکلیف، کس بات کا غم کروں؟ میں اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، مجھے کوئی غم نہیں. میں اس کی بات سن کے سکتے میں آگے کی کتنی کہ اس کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی. ایک بار وہ ایسی بات کر رہا تھا کہ میں ہل گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں ایک دو روز میں آتا ہوں. نہیں بابا تم کچھ دن اور رک جاؤ گھر پہ. کہنا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، حق حلال کی کھاتا ہوں. کیا میں مسلمان ہوں، حق حلال کی کھاتا ہوں اور حرام کی بیٹھ کر نہیں کھاتا. میڈم میں ایک دو روز میں آتا ہوں. خیر ایک دو روز ہوا، بابا واپس آ گیا. پھر کام پہ لگ گیا، اپنا کام کرنے لگا. ایک دو تین مہینہ گزرا، بابا پھر آیا میرے پاس. میڈم مجھے 2-3 روز کی چھٹی چاہیے. کیا بات ہے بابا، خیریت؟ میڈم وہ جو میرے بیٹے کی جو بیوی تھی، میری بہو تھی، وہ اس کے جانے کے غم میں ہارٹ اٹیک سے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو. اس کے میرے بیٹے کے فوت ہونے کے غم میں ہارٹ اٹیک سے وہ بھی دنیا سے چلی گئی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. میں ایک دم عجیب سا ان کا بابا تیری دنیا لٹ گئی. میں کہا بابا یہ گاڑی لے، ڈرائیور کو بولا جا اس کو لے جا جلدی بابا کو پہنچا. وہ گیا، بابا اس کے گاؤں لے جا کے اس کو چھوڑا. ایک آدھ دو روز گزرا، پھر میرا شوہر آیا. میں کہا چلو بابا کی جو ہے بہو جو ہے دنیا سے فوت کر گئی، چلو چل کر اس کو کچھ تعزیت کر کے. ہم گئے، پہنچے، وہی ٹوٹی پھٹی چٹائی. بابا اسی انداز سے زمین پہ بیٹھا، سر جھکایا، کچھ ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے زمین پہ کچھ یوں بنا رہا. میں پہنچی، میں نے جا کر بابا کو تسلی دی. میں نے کہا بابا اب تسلی تو تمہیں خود اپنے سے خود اپنے آپ کو تسلی کرنی ہے، میں تمہیں کیا بولوں، تم تو اتنی بڑی باتیں کرتے ہو. کہنے ہیں کہ میڈم کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوتی ہو تم کیوں پریشان ہو؟ میڈم میری جو بہو تھی اور میرا بیٹا جو تھا، میرا بیٹا بنا شادی کے بھی تو اس دنیا سے جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ اس کی شادی ہونا، اس کو پھر یہ بیماری لگنا اور پھر اس کی بیوی کا اسی انداز میں پھر چلے جا رہے ہیں دنیا سے. اللہ نے یہ فیصلے ہیں، اللہ کے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، مجھے کوئی غم نہیں. میڈم میں ایک دو روز میں آتا ہوں. یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے. میں انشاءاللہ اس کو لے کے آتا ہوں اور آنے کے بعد پھر ہم وہی رہیں گے. کہنا ہاں بابا تم لے کے آؤ پوتے کو. ایک دو روز بعد بابا پوتے کو لے کے آ گیا. میں نے اسے جو 3ری منزل پہ کوارٹر دیا ہوا تھا، کمرہ دیا ہوا تھا، دادا پوتے وہاں رہتے. دادا گھوڑا بنتا، پوتا اس کی پیٹھ کی سواری کرتا. دادا پوتے آپس میں اس کو گود میں اٹھاتا، بڑا پیار کرتا. میں بھی اپنے کوارٹر سے اس کو دیکھتی، مجھے بھی بڑا حشش ہوتا کہ واہ کتنی محبت ہے دونوں، ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں. ایسے ایسے خیالات آتے اور دادا پوتے کو بہت پیار کرتا، بہت گلے سے لگاتا. صبح اس کی ٹفن بناتا، اس کو نہلاتا دھلاتا، اسکول لے کے آتا، چھٹی کے ٹائم جاتا اس کی اسکول لے کے آتا، اس کا بستہ اپنے کندھے پہ ٹانگتا. روزانہ ایسا چلتا رہا. اقبال ایک دن وہ بچہ کھیلتے کھیلتے 3ری منزل سے اس کا قدم لڑکھڑایا. دوڑ رہا تھا اور پیر لڑا ادھر کہیں اور گرا اور نیچے گرا اور 3ری منزل سے سیدھا دھڑا. بچہ خون میں لت پت. مجھے خبر ملی، میں بھاگی دوڑی، بابا آیا، ایمبولینس بلائی. میں نے بچے کو، بابا نے بچے کو خون میں لت پت تھا بچہ، اس کو اٹھایا پوتے کو. دادا اپنے گود میں اٹھا کے پوتے کو ایمبولینس میں ہم بیٹھے. اقبال اسپتال بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے. اسپتال بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے. اب بابا اپنے ہاتھوں سے جو اس کی قبر کھولتا ہے، اس کو غسل دیتا ہے، اس کو کفن پہناتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے قبر کے اندر نیچے اتارتا ہے. کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جے سونا میرے دکھ وچ راضی. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چولہے ٹھاوا. میں اگر وہ میرا سونا، میرا حبیب، میرا مالک میرے اگر غموں میں راضی ہے مجھ سے، تو میں اپنی ساری خوشیوں کو چولہے بھاڑ میں لگا دوں. اگر وہ میری غم میں راضی ہے تو میں اپنی ساری خوشیوں کو آگ لگا دوں.
میں اپنی ساری خوشیوں کو آگ لگا دوں. خیر فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ بچے کو مٹی وٹی کری، اس کی جو ہے قبر میں اتارا، سب کرنے کے بعد ایک بار میری حالت خراب ہو گئی تھی ایک دم. میں لگاتار یہ 3-4-5 مہینے کے اندر اندر اس کا پورا خاندان لٹتے دیکھ لیا، میں اس کی نسل ختم ہوتے دیکھی. خیر بابا کو میں پکڑ کر لے کے آئی، میں نے ہاتھ سے کنارے پکڑا، میں نے کہا بابا چل. میں نے کہا بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو ٹوٹ گیا ایک دم، تیری تو دنیا ہی برباد ہوئی، تیرا سب ختم ہو گیا، اب تو تیرا کون ہے؟ تیرا کوئی نہیں بابا، اب تو تیرا سب چلا گیا، تیرا سب کچھ ختم ہو گیا، تو لٹ گیا بابا، سب کچھ تیرا ختم ہو گیا. کہتے ہیں اقبال جیسے ہی میں نے یہ بات کری، اس نے آنکھوں سے آنسو کو یوں جھٹکا اور ایک دم سے یوں میری طرف دیکھتا ہے. میڈم کیا بات کرتی ہو، میڈم کیا بات کرتی ہو، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میرا کوئی اللہ نہیں، میڈم میں پکا ہوا پھل ہوں، بہت جلدی میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. میڈم میں جب جنت میں جاؤں گا، اللہ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کروائے گا، اللہ میرے پوتے سے بھی ملاقات کروائے گا، اللہ میری ساری ملاقاتیں کروا دے گا. میڈم میں کوئی لاوارث نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں، اور میں بس اللہ کا میرا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. میں نے وہ بات ایسی کیا، میرا شوہر نے چیخ مار دی. ہم نے کہا بابا یہ ایمان، یہ سکون، یہ اتنی بڑی دولت تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ اتنی بڑی سوچ تمہارے اندر کیسے آتی ہے؟ تم اتنی بڑی باتیں کیسے کرتے ہو؟ فرمایا تجھے بھی وہ دولت چاہیے؟ کہا ہاں مجھے بھی یہ دولت چاہیے، میں بھی بہت پریشان رہتی ہوں. فرمایا ہاں میرے گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ لے، تو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، تو بھی ان کی غلامی میں آ جا، دیکھ پھر زندگی کیسے سکون اور اطمینان میں چلی جاتی. اقبال ابھی میں تجسس میں تھی، میں سوچ میں تھی، میرا شوہر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرا شوہر مجھ سے پہلے کلمہ پڑھ گیا. اور فرمایا اقبال جب سے ہم ایمان لائے ہیں بہت زندگی کے اندر سکون آ گیا ہے. ہم نے جب سے سیرت پڑھی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا ہے، باخدا اتنا دل اطمینان میں آ گیا، اتنا سکون ہو گیا ہے کہ اب ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم بھی راضی رہتے ہیں. اے لوگوں، ہمیں تو مفت میں ملا ہوا ہے، ہم قدر نہیں کرتے. ہم پیدا ہوئے مسجد سے جو ہے والد صاحب نے امام صاحب کو بلا دیا، وہ آ کے کان میں جو ہے کلمہ پڑھ دیے، اذان پڑھ دیے، بتا دیا کہ تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. ہمیں تو یہ دولت بیٹھے بٹھائے کی ملی ہے، ہمیں قدر نہیں. لیکن واقعی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کر دیا جائے، گھروں میں پڑھا جائے، خود پڑھا جائے، مساجدوں کے اندر سیرت پہ بیان ہو، حضور کے اخلاق، ان کے کردار پہ، باخدا میں دعوے سے کہتا ہوں وہ پورا معاشرہ جو سدھر جائے، ہر ایک سدھر جائے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ دولت یوں ہی بیٹھے بٹھائے ملی، ہمیں قدر نہیں. مگر نہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھو، کائنات کی وجہ وہ ہے. اللہ نے ان کے صدقے کائنات کو پیدا کیا. فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا یہ دونوں جہاں نہ پیدا کرتا. اللہ کے محبوب ہے، اللہ نے ان کو محبوب بنایا ہے. کتنے نبی آئے، اللہ نے سب کو نام لے کر پکارا ہے. کبھی اپنے محبوب علیہ السلام کو نام سے نہیں پکارا، ہمیشہ لقب سے پکارا. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی. اللہ نے جہاں بھی دیکھو، اللہ کیوں یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، مائیں کیسے اپنے بچوں کو پکارتی ہیں؟ نام لے کے نہیں پکارتی. انس نام ہے تو بیٹے کا انس نام لے کے نہیں پکارے گی. زبیر نام ہے تو زبیر لے کے نہیں پکارے گی. کیا پکارتی ہیں؟ میرا سونا، میرا لال، میرا ٹکڑا، میرا چاند، میرا تارا. اللہ بھی فرما رہا ہے طٰہٰ، یاسین. اللہ بھی اپنے محبوب کو لقب سے پکار رہا ہے، اللہ محبت دکھا رہا ہے. تو اللہ نے ان کو محبوب بنایا ہے، ان کے صدقے کائنات بنائی، اور ان کا انداز زندگی دیکھ لو. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، چارپائی پہ لیٹے تھے. ایک دم ان سے یوں کروٹ کرتے ہیں، یوں کروٹ کرتے ہیں، یوں کروٹ، یوں کروٹ. ایک دم سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد چارپائی کا جو یہ پایا ہوتا ہے، جو کنارے کی جو لکڑی ہوتی ہے،
हुजूर उठते हैं और उठने के बाद यूं ऐसे अपने पेट को तो उससे दबा के यूं ऐसे लटक जाते हैं नीचे। अम्मा आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्या बात है, क्या तकलीफ है? फरमाते हैं, आयशा भूख बहुत लगी है, आयशा भूख बहुत लगी है। कौन कह रहा है? कायनात का बादशाह, जिसके सदके अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। आयशा भूख बहुत लगी, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से रोटी मांगते क्यों नहीं? फरमाया, नहीं आयशा, मेरे पहले जो मेरे भाई आए अंबिया अलैहिस्सलाम, वो भी इसी फकर में अल्लाह से मुलाकात किए। आयशा, मैं भी इसी फकर में अल्लाह से मुलाकात करूं। मेरा अल्लाह मुझसे पूछता है, मेरा महबूब, ये अहद पहाड़ को सोने का बना दूं आपके लिए, आपकी खिदमत में पेश करूं मेरे महबूब? नहीं मेरे अल्लाह, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूं। अल्लाह एक वक्त रोटी, एक दिन रोटी खाऊंगा, एक दिन भूखा रहूंगा। कौन कह रहा है? जिसके सदके में कायनात बनाई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के साथ एक दिन सुबह सुबह निकले, जा रहे थे कहीं, एक बाग आई, खजूर परिंदा कोट मार के गिरा देता है ना, खजूरें गिरी हुई थी जमीन में। हुजूर उठाते हैं उसको और पोंछते हैं और खाते हैं। हुजूर उठाते हैं, पोंछते हैं और खाते हैं। और मैं, अब्दुल्ला तू नहीं खाता? अब्दुल्ला तू नहीं खाता? नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे भूख नहीं। या रसूल अल्लाह, मुझे भूख नहीं है। फरमाते हैं, हादिही सुबह राबिअतिन मा ज़ुक़्तु शैआ, आज चौथी सुबह है अब्दुल्ला, मैंने एक लुक़मा भी नहीं खाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक। आज चौथी सुबह है अब्दुल्ला, मैंने एक लुक़मा भी नहीं खाया। मुझे तो बहुत भूख है अब्दुल्ला, मैं खाऊं। कौन कह रहा है? अच्छा चलो, खुद के ऊपर मुसीबत तकलीफ आती है, बर्दाश्त करना एक लम्हे के लिए आसान हो जाता है, लेकिन अपनी औलाद के लिए, औलाद पे तकलीफ आती है तो बाप जो है हराम काम भी करना होता है तो कर जाता है। आओ मेरे नबी की सीरत पढ़ो, आओ मेरे नबी की जिंदगी देखो। बच्चों की भी तकलीफ आई लेकिन हराम का दर्स नहीं दिया, हराम से उस हाल में भी बचने को कहा, उस हाल में भी अपनी औलाद का इम्तिहान ले लिया। अम्मा फातिमा ज़ोहरा का घर जो है बिल्कुल लगा हुआ था हुजूर के घर से। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भूख की वजह से रोने की आवाज घर में आती थी, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि जाओ ये कर लो और ऐसा कर लो और ऐसा कर लो। एक दिन बहुत फाका, बहुत तकलीफ आ गई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अम्मा फातिमा को फरमाते हैं, ए फातिमा जाइए बाबा जान के घर में 5 बकरियां खड़ी हैं, 5 बकरियां खड़ी हैं, कहीं से आया है, कोई हदिया लाया है, जाओ जाकर फातिमा अपने वालिद से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1-2 बकरी ले लो, हम उसका दूध दो के पी लिया करेंगे, बच्चे भी पी लेंगे तो कुछ आफियत हो जाएगी, कुछ सुकून हो जाएगा। खैर दरवाजे पे दस्तक हुई, हुजूर बेटी की आने की दस्तक को बड़ा अच्छा पहचानते थे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला दरवाजे पे आई, हुजूर उठे, उठकर गए, बेटी का इस्तकबाल किया, दरवाज़ा खोला, अंदर लेके आए, पेशानी पे बोसा दिया और फिर पहले बेटी को बिठाला, फिर खुद बैठे। ये भी एक दर्स हमें मिलता है। हाँ, अकरीमू औलादकुम, अपनी औलाद को इकराम दो, इज्जत दो, बदले में वो भी पलट के तुम्हें इज्जत देगी। आज जो माँ बाप शिकवा करते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है, ऐसा है, हम चूंकि खुद जो है उसके ऊपर जो है जुल्म किए हुए होते हैं तो आखिर में वो जुल्म पलट के देता है। फरमाया कि ये दर्स दिया हुआ नबी ने कि अपनी औलाद को इज्जत दो। हुजूर उनको लेके आते हैं अम्मा को, अब बिठाने के बाद पूछते हैं, बेटी क्या बात है, बेटी क्या बात है, क्या तकलीफ? फरमाया, या रसूल अल्लाह घर में फाका है, बड़ी दिक्कत है, मैंने सुना कि आपके पास कुछ बकरियां आई हैं, हुजूर कुछ मिल जाता। अच्छा देखो यहाँ एक दिन का फाका हो चुका है, उसके बावजूद बेटी का इम्तिहान ले लिया। मेरे जैसा कोई होता, जरा सा कुछ होता, बेटी ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, और भी कोई घर में गद्दा पड़ा है वो भी लेके जाओ। क्या कलेजा था, क्या सीना था, अल्लाह अकबर। फरमाते बेटी
یہ 5 بکریاں لوگی، یہ 5 دعائیں سکھا دو. کیا بولتے ہیں؟ یہ 5 بکریاں لوگی، یہ 5 دعائیں سکھا دو. فرمایا یا رسول اللہ 5 دعائیں سکھا دیجئے. حضور کا چہرہ کھل گیا، میری بیٹی پاس ہو گئی کیا؟ میری بیٹی پاس ہو گئی تھی. کہنا تو یہ تھا کہ بیٹی 5 دعا بھی سیکھ لے، یہ 5 بکریاں بھی لے لے. نہیں، دعا چاہیے یا آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے؟ فرمایا آخرت چاہیے. خوش ہو گئے. خیر دعا سکھائی، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، اس طریقے سے کر کے دعائیں سکھائی. سکھانے کے بعد جب اماں گھر پہ آتی ہیں، خالی ہاتھ آتی ہیں، حضرت علی پوچھتے ہیں کیا بات ہے فاطمہ؟ فرمایا علی میں دنیا لینے گئی تھی، بابا جان نے جو ہے آخرت دے کے بھیج دی. کیا کلیجہ تھا. یہ امت کے غریب کو درس دینا، اپنی تکلیف کو دکھا کر امت کے غریب اور امیر دونوں کو درس دینا. امیروں کو درس دینا تھا کہ اللہ تمہاری اوقات سے زیادہ مال دے دے تو اپنی اوقات کو مت بھولنا، اپنی اوقات کو بھولنا نہیں. اور اللہ اگر تکلیف دے دے، مصیبت دے دے، پریشانی دے دے تو صبر کر کے گزار لینا. حرام کی طرف مت جانا، حرام کی طرف مت جانا. تم اگر غریب سے غریب تر ہو تو آؤ 1450 سال پیچھے ذرا ایک بار جھانک کے میری زندگی کو دیکھ لینا. 2 مہینے اماں فرماتی، اماں عائشہ فرماتی کہ بیٹا 2 مہینے ہو جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج تمہارے غریب سے غریب کے گھر میں ایک وقت تو چولہا جل جاتا ہے، ایک وقت چولہا جل جاتا ہے. میں کہتا ہوں 2 وقت نہیں تو 1 وقت جلتا ہے. لیکن فرمایا تھا کہ ذرا اگر مصیبت اور پریشانی آئی تو میری امت تم سود اور بیاض اور حرام کام کی طرف نہ چلے جا، حلال پہ رہنا. تھوڑا تکلیف آتی ہے صبر کر لے جانا. خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرو. پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ سب، پڑھو سیرت کو پڑھو، زندگی بدل جائے گی، زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. خیر میں فرما رہا تھا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لو، بہت بڑے ہو جاؤ گے. وقت بہت آگے جا رہا ہے، میں جلدی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کی پہلی بات اللہ کی رحمت کی زبان سے ذکر کرنا اور دل سے امید رکھنا. دوسری بات اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیجئے، اللہ کا قرب مل جائے گا. رابعہ بصری ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے تھے. اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، بار بار اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. پردے کے پیچھے بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہے سفیان بس کر، کیا بار بار چلایا جا رہا ہے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. تو کہتے ہیں تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے، میں میرا اللہ جانوں اور میں کیوں نہیں. تو بار بار کہتا ہے اللہ راضی ہو جا. کیا تو اللہ کی رضا میں راضی ہے سفیان؟ کیا تو اللہ کی رضا میں راضی ہے؟ تو بار بار نہیں کہتا اللہ یہ تکلیف ہے یہ ایسا کر دے، اللہ پیسے نہیں یہ پیسے دے دے، اللہ یہ مصیبت اللہ ایسا کر دے. تو پہلے اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ، پھر دیکھ اللہ تم سے کیسے راضی ہوتا ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بڑے ہو جاؤ گے. آج ہمارا حال معلوم ہے کیا ہے؟ آج ہم مسجدوں میں مدرسوں میں تو 4-5 ہزار چندہ دے دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن 5 ہزار 10 ہزار اگر کوئی سیٹھ صاحب نے چندہ دے دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا، بس تو اب تو اللہ تو راضی ہو گیا. آؤ ذرا کربلا میں دیکھو، لخت جگر فاطمہ حضور کے نواسے، حضور جن سے محبت فرماتے تھے، جن کو کاندھوں پہ کھلاتے تھے، جن کے ہونٹوں کو چومتے تھے. امام حسین علی مقام کا حال کیا ہے؟ سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے. آخری جملہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری جملہ کیا ہے معلوم ہے؟ دل، کلیجہ، اولاد سب کچھ دے دیا. اس کے بعد کیا پوچھتے ہیں؟ اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اے لوگو اللہ کی رضا میں راضی رہو. تیسری بات ختم کرتا ہوں. تیسری بات فرمایا کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس سے دوستی، اس کی ولایت چاہتے ہو، اس کی معرفت چاہتے ہو، تو تیسری بات یہ ہے کہ ہمہ وقت یہ خیال اپنے اندر پیدا کر لو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. اس چیز کو، اس ذہن کو اپنے اندر بٹھا لو، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، زندگی میں پاکیزگی آ جائے. آج
हमारी गवर्नमेंट छोड़ दो, अब तो हर एक गली कूचे के अंदर कैमरा लगा रहे हैं, हर शख्स अपने घर के बाहर कैमरे लगा दिया। आज रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बड़े बड़े मॉल और दुकानों के अंदर जो है कैमरे लगे हुए हैं और लिखा हुआ है दीवारों के ऊपर, खबरदार आप कैमरे की निगाह में, आप कैमरे की निगाह में। और जरा एक लम्हे के लिए किसी बड़े जनरल स्टोर में लाइट गई, इंसान फितरत दिखा देता है। मालूम होता है कि ये कैमरे से डरता है, कैमरे से डरता है। अफसोस की बात ये है कि हम कैमरों से तो डरते हैं लेकिन उस अल्लाहुल गयूब से नहीं डरते जो सातवीं कोठरी के अंदर भी तुम्हें देख रहा है। वो जो पता नहीं कितने फरमाते हैं काली रात के काले पहाड़ पे काली चींटी के चलने को भी अल्लाह देख रहा है और उसकी आवाज को सुन रहा है। इतने बड़े इंसान को क्यों ना देखे हो, लेकिन चूंकि ये यकीन नहीं है, वो मारिफत, वो पहचान अपने रब से नहीं है हमारी, वो ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम कैमरों से तो डर जाते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। जरा तन्हाई होती है अपनी हरकत दिखा देते हैं। आज लोगों से डर के बहुत से काम नहीं करते, भाई से डर के बहुत से काम नहीं करता, माँ बाप, मैं कह देता हूँ अक्सर बात बुरी लगती हो शायद, माँ बाप औलाद से डर के बुरे काम कुछ नहीं करते, कुछ उस्ताद शागिर्दों से डर के बुरे काम नहीं करते। इल्ला माशाअल्लाह कुछ पीर और मुरीद जो है अपने मुरीदों से, कुछ पीर जो है अपने मुरीदों से डर के काम नहीं करते, ये भी चल रहा। लेकिन खैर, अल्लाह का खौफ संवारता है, अल्लाह का खौफ जिंदगियों में हुस्न पैदा करता है। अल्लाह से डरना सीखो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो, ये यकीन बना लो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं जब छोटा था, मेरे मामू, मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत सिर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह जब मेरे घर आते थे, वालिदा कहती थी कि भाई बच्चे को कुछ दर्स दीजिए, आप दुनिया को इतना दर्स देते हैं, सिखाते हैं अल्लाह अल्लाह करना, बच्चे को भी कुछ सिखा दीजिए। फरमाते हैं कि मेरे मामू ने मुझे फरमाया कि जुनैद तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, पढ़ोगे? जी मामू बताइए। बेटा जब रात सोने जाया करो तो कह दिया करो अपने आप को, जो है 7 मरतबा ये कहा करो अपने आप से कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे सुनता है, मेरा अल्लाह मेरे साथ। ये 3 बात, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मुझे सुनता है, अल्लाह मेरे साथ है। 7 मरतबा इस बात को रोजाना कह दिया करो। 1 साल बाद कहते हैं फिर मेरे मामू घर तशरीफ लाए, वालिदा ने कहा कि बच्चे को कुछ दर्स दे दीजिए, कुछ बता दीजिए। तो मैंने कहा, मामू आए मुझसे पूछे कि जुनैद जो सबक दिया था पढ़ते हो? कहले जी मामू रोज रात में पढ़ के सोता हूँ। उम्र कुछ 7-8 साल की थी, छोटे थे बहुत। जी मामू रोज पढ़ता हूँ। कहले बेटा आप इसको जो है थोड़ा मिकदार इसी की और बढ़ा दो, 15 मरतबा 21 मरतबा इसको कर दो। कहले मैं अब रोज पढ़ने लगा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं उसका नतीजा ये निकला कि मुझसे शायद जिंदगी में कसदन कोई गुनाह हुआ हो, कसदन मुझसे कोई गुनाह शायद ही सरजद हुआ हो। अल्लाह ने मेरी जिंदगी को पाक और साफ कर दी, क्योंकि बचपन से वो बात अंदर घुसाई जा रही थी, घुसाई जा रही थी। आखिर में जब बड़े हुए तो जरा इंसान है, उसके साथ नफ्स तो लगा है, बहकाता है, शैतान पीछे से लग के उसको बहकाता है, लेकिन जरा कुछ होता है तो होता क्या है? अल्लाह देख रहा है। वो जज्ब हो चुका था, वो बस चुकी थी बात। तो फरमाया कि ये यकीन को बनाओ, ये मेयार को अपने अंदर पैदा करो। एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का ज़माना, और फरमाते हैं सूफिया फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं कुरान में, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो डर गया अपने रब के हुजूर खड़े होने से, एक मरतबा, अल्लाह वाले फरमाते हैं एक मरतबा भी अगर डर गया अपने अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से, अल्लाह उस बंदे को 2 जन्नतें अता कर, अल्लाह उसको वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो डर गया अपने रब के हुजूर खड़े होने से, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता कर। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, इब्न असाकिर, इन तमाम ने इस वाक़े को लिखा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का ज़माना था, एक नौजवान सहाबी रसूल के साहबजादे थे, बड़ा खूबसूरत हसीन और बड़े परहेजगार थे वो नौजवान। वो रोज़ाना नौजवान मस्जिद को जाता आता, 5 वक्त नमाज पढ़ने जाता आता। एक औरत का उस नौजवान पे दिल आ गया, वो उसको अपनी तरफ लुभाती बुलाती, लेकिन नहीं। खैर एक दिन ऐसा भी आया कि वो फंस गए उसके जाल में, उसकी बात में आ गए औरत की। उसने कहा कि आओ जरा मुलाकात करें, बैठे साथ में। कहने लगे कि आज शाम में आओ, रात में आओ, मेरा शौहर भी बाहर है, हम बैठेंगे इकट्ठा साथ मुलाकात करेंगे, वक्त गुजारेंगे। कहने ठीक।
رات کا وقت ہوا، یہ نوجوان اپنے گھر سے نکلنے کے بعد جاتے ہیں، راستے میں جا رہے تھے، اس عورت کا گھر قریب تھا، کسی قاری قرآن نے جو ہے تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، اس میں آواز آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وہ آواز کیا سننی تھی، وہ آیت کیا سننی تھی، نوجوان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اسی وقت گر کے بے ہوش ہو گیا، اسی وقت گر کے بے ہوش ہو گیا۔ ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ واقف ہے میرے ہاتھ سے، بے ہوش ہو گئے، ڈر گئے، اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ کسی نے بتایا جا کے والد کو کہ آپ کا بیٹا ایسے ایسے بے ہوش ہو گیا۔ والد آئے، بچے کو اٹھایا، گھر پہ لے کے گئے، پانی وانی چہرے پہ مارا، گود میں لٹایا اپنے، ہوش آیا بچے کو ہوش آیا تو پوچھتے ہیں کہ ابا، اور ایک دم گھبرائے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ابا میں نے کوئی گناہ کیا نہیں، گناہ میرے پورے قبضے میں تھا، گناہ قبضے میں تھا اور میں گناہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ابو کسی نے آیت پڑھ دی کہ اگر اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گئے تو اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا، کیا واقعی اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا؟ ہاں میرے بیٹے، اگر تمہارے اندر گناہ کا خیال پیدا ہو، تم گناہ کے لیے جا رہے ہو اور اسی دم اللہ سے ڈر جاؤ، گناہ کی کوئی پیشکش تمہارے سامنے آؤ، تم اللہ سے ڈر جاؤ تو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا میرے بیٹے۔ ایک چیخ ماری اس نوجوان نے اور روح پرواز کر گئی، ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ رات کافی تھی، انہوں نے جو ہے غسل دیا، کفن دفن دیا، مٹی دھو گئی، سب کر دیا۔ صبح امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے اتنا پاکیزہ نوجوان تھا، اتنا اچھا نوجوان تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضور آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، آپ دن بھر خود ہی جو ہے اس کام میں جو ہے بہت مصروف رہتے ہیں، آپ آرام کر رہے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو تکلیف ہو۔ فرمایا کہ تمہیں بتانا چاہیے تھا نا، میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، اس کے کفن دفن میں شریک ہوتا، میں اسے اس کے قبر میں اتارنے میں شریک ہوتا، میں اس کا جنازہ پڑھاتا، کہاں ہے اس کی قبر، مجھے اس کی قبر پہ لے چل۔ فرمایا کوئی بندہ نیک ہو تو قبر پہ جانا چاہیے، فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نوجوان تو نے بہت بڑا کام کیا، مجھے امید ہے، کیا نوجوان مجھے امید ہے کہ اللہ نے تجھے 2 جنتیں عطا کی ہوں گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قبر سے بول پڑا، عمر امید کی بات کیا کرتے ہو، ان وعد اللہ حق، میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں، امید کی کیا بات کرتے؟ تو ایک بار جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اے لوگوں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، آج بڑا برا دور ہے، آج بوڑھوں کا بھی حال بہت برا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ موبائل جو یہ اسکرینیں ہمارے ہاتھوں میں تھرکتی ہے نا، لے کے پتہ نہیں کیا کچھ گھستے چلا جاتا ہے اس کے اندر، کیا کچھ گناہ کر جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے۔ فرمایا کہ یہ ذہن کے اندر بٹھا لو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، خدا کی قسم گناہوں سے بچنا شروع ہو جاؤ گے، اللہ بچا دے گا گناہ سے۔ تو فرمایا 3 باتیں اپنی زندگیوں کے اندر بسا لیجئے، کیا اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی ولایت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کا ہر لمحہ زبان سے ذکر کرنا، رحمت کا زبان سے ذکر کرنا اور دل سے امید رکھنا، ہمارا وقت یہ امید رکھو کہ میرا اللہ بڑا رحیم بڑا کریم ہے، تو دل سے اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ دوسری بات میں نے بتائی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لو، غنی ہو جاؤ گے، خدا کی قسم غنی بن جاؤ، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیجئے۔ تیسری بات کیا، ہمارا وقت یہ خیال رہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس آخری بات اور بات ختم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحرا میں فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، اس زمانے کا دیکھو اللہ کے محبوب نے کیا پلایا تھا، ان کے صحابہ کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمام خلفائے راشدین کا کیا دور تھا، عجیب اثر پیدا کر دیا تھا، عجیب ماحول کے اندر۔ صرف یہاں تک نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلے کی حکومت اور ایسی روحانیت غالب تھی، بیٹھے مدینے کے اندر ہیں، شام ملک شام کے اندر شیر اور بکری جو ہے ایک ہی دریا پہ پانی پی رہے ہیں، لیکن
اب تو انصاف کا تقاضا ہے کہ شیر بکری کو نہیں کھا رہا. یہ روحانیت غالب تھی، یہ انداز تھا، یہ ایمان تھا ان کا. ایسے ایمان کی ایسی دولت تھی اور ایسا انداز اور ایسا اللہ سے تعلق تھا کہ ایک نظام چھا گیا تھا، ایک نظام چھا گیا تھا. دور دور تک چرند اور پرند پہ بھی جو ہے ایک دبدبہ، ایک روب تھا. خیر انہی کے ساتھ آتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صحرا میں ایک دن میں سفر کر رہا تھا، کہیں سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، راستے میں ہمیں بھوک لگی، ہم صحرا میں بیٹھ گئے، بیٹھ کے ہم جو ہے کھانا کھانے لگے. کھانا کھانے بیٹھے تو دیکھا کہ ایک بدو عربی جو ہے بکریاں چرا رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آؤ تم بھی آ کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ، کھا لو کچھ. تو کیا کہتا ہے کہ نہیں حضور میرا روزہ ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے میں نے. تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، عربی بدو چرواہا اس دھوپ کے اندر بکریاں چرا رہا اور روزہ رکھا ہے، جوان بھی ہے، نوجوان ہے، جوانی کا یہ انداز ہے اور روزہ رکھ کے نفل روزہ، بڑی بات. تو فرمایا کہ مجھے تھوڑا سا اندر کھلکھلاہٹ پیدا ہوئی. میں نے کہا تھوڑا اس کا امتحان تو لوں، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ صرف روزے دار بھی ہے کہ نیک بھی ہے. کچھ لوگ روزے دار تو ہوتے ہیں، نیک نہیں ہوتے. کچھ لوگ نمازی ضرور ہوتے ہیں، نیک نہیں ہوتے. کچھ لوگ حاجی ضرور ہوتے ہیں، نیک نہیں ہوتے ہیں. ناراض نہیں ہوئیے، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بات کر رہا ہوں. اصل میں وجہ کیا ہے کہ ہم مقاصد روزہ، مقاصد نماز، مقاصد حج، تمام چیزوں کو ہم جانتے نہیں، بس ایک فارمیلٹی ہے، ادا کیے جا رہے ہیں. اس کو جانیے، اپنے علماء سے، اپنے مشائخین سے باتوں کو پوچھا کریے، سوال پوچھا کریے. خیر تو فرمایا کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے. پوچھتے ہیں نوجوان ایک بکری ہمیں دے دو، اس میں سے ایک ریوڑ میں سے ایک بکری ہمیں دے دو اور تم قیمت دے دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، بھون کے کھائیں گے، تمہیں بھی دے دیں گے، تم بھی کھا لینا بعد میں. خیر تو نوجوان نے کہا کہ نہیں صاحب میں بکریاں دے نہیں سکتا، آپ کو نہیں بیچ سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میں چرواہا ہوں، مالک کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے. تو فرماتے ہیں کہ ارے مالک کو کیا پتہ چلے گا، یہ 300-400 بکریاں ہیں، اور اگر مالک گنتی بھی کرتا ہے تو کہتے نا کہ کہیں صحرا میں ٹہل رہی تھی، کوئی بھیڑیا آیا بکری کو اٹھا لے گا، کون دیکھ رہا ہے، مالک تھوڑی دیکھ رہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان یوں ایسے اپنی داڑھی جھٹکتا ہے، ایسے اس داڑھی کے اندر دھول اور مٹی، بدو غریب یوں داڑھی جھٹکتا ہے. کہتا ہے صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، بکریوں کے مالک کو تو یہ بتا دوں گا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا. جب عرش کا مالک مجھ سے پوچھے گا، میرا اللہ مجھ سے جب پوچھے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس کو کیا جواب دوں؟ اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں. گئے اب جا کر پتہ کیا کہ یہ کس کا غلام ہے، یہ شخص، اس کو اس کی غلامی سے آزاد کرایا. یہ بکریاں بھی اسی شخص کی تھی، کتنی قیمت، اتنی قیمت، بکریاں بھی خریدی، اس کو بھی آزاد کرایا. اور آزاد کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ لو، یہ 300-400 بکریاں تمہاری، آج سے ان بکریوں کے مالک تم. حضور کیوں اتنی کرم نوازی کیوں؟ میری کوئی کرم نوازی نہیں، تو تنہائی کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ نے تجھے یہ انعام دیا ہے، جا تیری اللہ کی طرف سے یہ ہدیہ انعام تیرے لیے ہے، آج سے تم بکریوں کا مالک بھی تو ہے اور غلامی سے آزاد بھی تو. تو دیکھو اللہ سے خوف کرنے پہ کیا کیا اللہ جزا دے دیتا ہے، اللہ انعامات دے دیتا ہے. ان 3 باتوں کو اپنے اندر بسا لیجئے، اللہ کی رحمت کی دل سے امید رکھیے، زبان سے اللہ کی رحمت کا ذکر کریے. دوسری بات اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیجئے. تیسری بات ہمہ وقت کی خیال پیدا کرنے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے گی. اور اپنے مقصد حیات کو پہچانیے کہ کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. جس دن وقت مل جاتا ہے، چھٹی ہے، کام ہے، نہیں ہے، اس دن کوشش کرو، چاہے گھر کے اندر چاہے مسجد میں آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں سمجھ میں آتا 100 رکعت نفل کی نیت باندھو. کوئی سورہ نہیں یاد ہو، کم سے کم سورہ اخلاص پر ہوتا ہوا ہے تو یاد ہوگا، انا اعطینا تو یاد ہوگا. ارے میں کہتا ہوں پورے کلام پاک میں سے ایک آیت تو یاد ہوگی، نہیں بھی یاد ہوگی تو ایک آیت قرآن کھول کے 20-25 منٹ پڑھ لینا، وہ آیت ذہن میں یاد ہو جائے گی. کھڑے ہو جاؤ، آج 100 رکعت نفل کی نیت باندھو، اپنے مالک کا قرب حاصل کرنا ہے. اور نماز میں بھی کھڑے ہو تو اس طریقے سے کھڑے ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حالانکہ یہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ،
کہ تم عبادت ایسے کرو کہ بچشم خود جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہو. اگرچہ یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اگر اس کو نہیں دیکھ پا رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز بھی اس انداز میں کھڑے ہو کے باادب ہو کے کہ بادشاہوں کے پیدا کرنے والے بادشاہ اس مالک الملوک علام الغیوب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. آج کسی بادشاہ کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں جاتے ہو، کوئی نیتا کوئی ایم ایل اے کوئی فلانا ڈھماکا، کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ باخدا میں تو دیکھتا ہوں لوگ، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھا ہے، لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں جی، اور ایسا حاضر اور ناظر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دم ایسا توجہ نیتا جی اور فلانے جی کے اوپر ہوتی ہے، بادشاہ کی سلامت کے اوپر ہوتی ہے کہ بس شرم نہیں آتی اس مالک الملوک کی بارگاہ میں آ کے اسی سے غافل ہو کے کہیں اور بھٹک رہے ہوتے. یہ کم سے کم یہ تو خیال پیدا کر لو نماز کے اندر کہ میں اپنے اللہ کے سامنے، اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہوں جو میرے حال سے واقف ہے، میرے دل کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے سب دیکھ رہا ہے. نماز بھی اس انداز میں پڑھو اور پوری زندگی کے پورے وضاحت ہر انداز کو جو اس حال میں اس کیفیت کو بنا لو کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. بس اتنی سی باتیں، تین باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیجئے. آپ خود چند دنوں چند لمحوں کے اندر آپ خود باخدا میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، میرا دعویٰ ہے مجھے آ کے میرا کالر پکڑ لینا. ان تین باتوں کو اپنا لو، زندگی پرسکون ہو جائے گی، بہت اطمینان، بہت آسان ہو جائے گی. جو کہتے ہو ٹینشن ڈپریشن فلانا ڈھماکا ختم ہو جائے گا. تین باتوں کو اپنا لو، پھر آ کے مجھ سے کہنا کہ ہاں عمل کیا تھا اور نتیجہ بھی یہ دیکھ لیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو اپنی راہ کا مجاہد اور اپنا متلاشی بنائے. اللہ اپنا قرب، اپنی ولایت کی بھیک عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.